السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، اس سے پہلے جمعہ کس کے تعلق سے میں نے بتلایا تھا؟ جہنم کے تعلق سے، اور دو چار جمعہ جہنم کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ نارا، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے نگراں ایسے فرشتے ہیں، غلاظ جو سخت دل ہیں، شداد جو طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی ان کو حکم آتا ہے اس کو وہ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنم سے بچانا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو کیسے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے؟ کچھ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیسے بچائیں گے؟ ہاں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو مان کر کے، اللہ کی وحدانیت کو مان کر کے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ حرام ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ کبھی نہیں جائے گا اس کے اندر، جنت کے اندر پھر وہ کبھی نہیں جائے گا۔ اگر شرک کر کے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، توبہ استغفار نہیں کیا، شرک کو نہیں چھوڑا اور اس سے تائب نہیں ہوا، اس سے رجوع نہیں ہوا، اور اسی حالت میں اس کا اگر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس کے اوپر جنت حرام ہوگی، پھر وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شرک سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر، سورہ انعام کے اندر بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بتلایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ نبی بھی شرک کر لیتے تو اس کا بھی عمل کیا ہوتا؟ بیکار ہو جاتا۔ نبی شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ محال بات ہے، ناممکن بات ہے کہ نبی کی ذات سے شرک کا صدور ہو، نبی کی ذات سے کیا ہو؟ شرک کا صدور ہو۔ یہ محال بات ہے کہ نبی شرک کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے مثال بتلایا، اگر بفرض محال اگر نبی بھی شرک کر لیں تو ان کا بھی سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں، جو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین بتلایا ہے کہ اگر اے نبی تم بھی شرک کر لو گے، وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی اگر تم بھی شرک کر لو گے تو تمہارا بھی عمل بیکار ہو جائے گا اور تم بھی خسارے اٹھانے والوں میں سو جائے گے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم کیسے بچائیں گے جہنم سے؟ شرک سے باز رہ کر کے، خالص اللہ کی بات کر کے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر بتلاتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کام کو کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، تو اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے راستے ہیں جہنم سے بچانے کا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ وَأَهْلِكُمْ، اور تم اپنی اہل و عیال کو بچاؤ جہنم سے۔ یہ نہیں کہ خود آدمی بچ گیا تو بس اس کے لیے ہو گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیز کو صحابہ کرام کتنی موبقات سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والی چیز، چھوٹی چھوٹی چیز۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، سوچتے یہ چھوٹی چیز ہے، سوچتے کیا ہے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ کوئی آدمی کوئی چھوٹا چھوٹا گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا 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 کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ معمولی چیز کو یعنی ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو مسجد نبی میں صدقہ کا کھجور رکھا ہوا تھا، اور صدقہ یہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا، یا تو ان کے خاندان کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے صدقہ کا ایک کھجور اٹھا لیے اور اپنے منہ میں ڈال کر کے کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسین آئے ہیں اور صدقہ کا ایک کھجور اٹھا کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اس کو نکالو، اس کو کیا کرو، جلدی نکالو، اس کو جلدی نکالو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو، اما تعلمو، کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے؟ تو دیکھیے کتنی معمولی چیز ہے، ایک چھوٹا کھجور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اسے بھی روکے، کیونکہ اگر اس چیز کو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے چھوٹا سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کر کے، تو یہی چیز آئندہ چل کر کے بڑا ہو جاتی، بڑی چیز بن جاتی۔ تو اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرنا ہے، اس جہنم سے بچانا ہے۔ یہ کہ نہیں صرف ہم خود بچ گئے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ خطا کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اتنا طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں گے، اگر اتنا بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے کم اس کو ہم برا جانیں گے۔ تو دین اسلام نے بتلایا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے، جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر کیا ہے، فرشتے نگراں ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے کتنی باتیں معلوم ہیں آپ لوگوں کو؟ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا ہے؟ کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں اس سورت کے اندر، اس آیت میں فرشتوں کی دو صفت کو بتلایا ہے، شداد غلاظ، دو صفت بتلائی ہے، دو، غلاظ شداد، سخت دل ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ سخت دل ہوں گے، یعنی اتنے سخت ہوں گے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے کہ 40 سال تک، کتنے سال تک؟ جہنمی لوگ 40 سال تک داروغہ جہنم سے درخواست کریں گے کہ فرشتے تم جاؤ اور اللہ سے صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ ہم کو موت دے دے۔ کیا درخواست کریں گے؟ کہ اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ سے اتنا کہہ دو کہ اللہ ہم کو کیا کر دے، موت دے دے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک۔ کوئی آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، ایک دن معافی مانگے گا، 2 دن معافی مانگے گا، 3 دن 4 دن، تو نرم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ارے نرم ہو جائیں گے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ روز آ کر کے آپ کے دروازے میں آپ کی معافی مانگے گا، ایک ہفتہ تک معافی مانگتے مانگتے آپ نرم ہو جائیں گے، اس کو معاف کر دیں گے، جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 سال تک داروغہ جہنم کے سامنے جہنمی لوگ درخواست کریں گے کہ جا کر کے اللہ کے پاس صرف یہ کہہ دو کہ اللہ ہم کو موت دے دے، ہم کو یہاں پر برداشت نہیں ہو رہا ہے، تکلیفیں ہم نہیں جھیل پا رہے ہیں۔ فرشتے کا کیا جواب ہوگا کہ انتم ماکثون فیہا، تم یہیں پر رہنے کے لیے بنائے گئے تھے، یہیں پر تمہارا ٹھکانہ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے کیا ہے، آج کوئی بھی درخواست قبول نہیں جائے گی۔ اتنے سخت دل ہوں گے اور طاقتور بھی ہوں گے۔ فرشتے کیا ہوں گے؟ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ معلوم ہے کتنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، اس کا نام معلوم ہے؟ منکر اور نکیر آتے ہیں، منکر اور نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 2 فرشتے اور آتے ہیں، ایک گرج اٹھا کر کے، کیا کرتے ہیں، ایک مارنے کا ایک آلہ اٹھا کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا بھاری ہوتا ہے کہ انسان تو اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا ہے،
اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ میں مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اور اس گرج کو اس انسان کے اوپر مارا جائے گا. تو کتنا طاقت ہے فرشتوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو جنات کیا کرتے تھے؟ آسمان میں جاتے تھے, اور اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی تھیں اس کو سن کر کے آتے تھے. وہ سن کر کے آنے کی بات کیا کرتے تھے, یعنی ایک اگر سچی بات سن لیتے تو اپنے کاہنوں کے پاس, جو کاہن ہوتے, عراف ہوتے, جادوگر ہوتے, ان کے پاس جاتے اور آ کر کے وہ بات ان کو ڈالتے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. تو عراف کیا کرتے تھے؟ ایک سچی بات اور 99 جھوٹی بات بنا کر کے لوگوں کے اندر پیش کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس دن سے وہاں پر بین لگا دیا گیا, یعنی جنات اوپر نہیں جا پانے لگے. تو شیاطین اور جنات بولنے لگے کہ یہ کیسا واقعہ ہو گیا کہ ہم لوگ تو اوپر جاتے اور جا کر کے اللہ کی باتیں سن کے آتے, کیا وجہ ہے کہ آج یہاں پر کیا ہے, بین لگا دیا گیا ہے. چنانچہ وہ لوگ پتہ لگانے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا ہے, جبل ابو قبیس میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے. جبل ابو قبیس میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک جن جاتے ایک شیطان جاتے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو القبیس میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہے, یعنی پابندی لگا دی گئی ہے. چنانچہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کے اوپر اپنا پیر رکھ دوں. کیا اس نے سوچا؟ اللہ کے نبی کی گردن میں اپنا پیر رکھ دوں. جیسا ہی پیر رکھنے کے لیے آ رہا تھا, حضرت جبرائیل امین آئے اور اس کو لات ماری جبل ابو قبیس میں, مکہ میں. تو جا کر کے وہ اردن میں جا کر کے گرا. تو کتنی طاقت تھی حضرت جبرائیل امین کے پاس. تو فرشتوں کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے, اس جہنم سے کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور جن کے نگراں ایسے فرشتے ہیں جو سخت دل ہیں, طاقتور ہیں, اور اللہ رب العالمین کو نافرمانی نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کی وہ نافرمان نہیں کرتے. تو آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے تعلق سے بات چل رہی تھی. جہنم کے کتنے دروازے بتلایا تھا؟ 7 دروازے ہیں. اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمارے پر احسان کیا ہے کہ ایک دروازہ زیادہ رکھا ہے. ایک دروازہ کیا ہے؟ زیادہ رکھا ہے. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 ہیں. اس کے الگ الگ درجات ہیں. اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جہنم میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا رہے گا, آگ میں ٹخنوں تک کیا رہے گا؟ ڈوبا ہوا رہے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوئے رہیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کمر تک آگ میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو گردن تک, الاغنو کی ہی گردن تک ڈوبے ہوئے رہیں گے آگ میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کی جگہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں, سجدے کی جگہ کو جہنم کا کتنا ہی بڑا آگ کیوں نہ ہو اس کو کھا نہیں سکتی ہے. سجدے کی جگہ کو جہنم کا کتنا ہی بڑا آگ کیوں نہ ہو اس کو کھا نہیں سکتی ہے. بولو سبحان اللہ. سجدہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی ہے. تو جہنم کے الگ الگ نام ہیں. ایک نام ہے, سب سے پہلا نام کیا ہے؟ جہیم ہے, بھڑکتی ہوئی آگ. جہنم کا ایک نام کیا ہے؟ جہیم ہے, یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. اسی طریقے سے جہنم کے ایک نام کیا ہے؟ سعیر ہے. کیا ہے؟ اسی طریقے سے کیا ہے؟ سقر ہے. اس طریقے سے کیا ہے؟ زمہریر ہے. الگ الگ نام سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پکارا ہے, جہنم کو بتلایا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ جہنم ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا الگ الگ بتلایا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے آدمی جہنم کے اندر رہیں گے. اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے کم ہلکا کن کو ہوگا؟ ہے سب سے کم ہلکا کن کو رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو. کن کو رہے گا؟ حضرت عباس کو. انہوں نے 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دیا تھا؟ ساتھ دیا تھا. تو اس وجہ سے سب سے کم ہلکا کیا ہے؟ ان کا عذاب رہے گا. نہیں, ابو طالب, استغفر اللہ, ابو طالب کو. کن کو ہوگا؟ ابو طالب کو. اور سب سے نچلے طبقے میں کون رہیں گے؟ سب سے نچلے طبقے میں, جہنم کے نچلے طبقے میں منافقین رہیں گے. کون رہیں گے؟ جنہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا ایمان کا, جنہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا تھا, نماز بھی پڑھنے جاتے تھے مسجد میں, عشاء بھی پڑھنے جاتے تھے, فجر بھی پڑھنے جاتے تھے, ہر وقت جاتے تھے, لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ نفاق تھا. دل کے اندر کیا ہے؟ نفاق تھا. تو نفاق ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے.
تو جہنم کے تعلق سے اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.